بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله ولا يخرج عن مكاتبه ولا عن ممالكه للتجارة والعقد بين الشريكين لا فطرة على واحد منهما ويؤدي المسلم الفطرة عن عبيده الكافر والفطرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير والصاع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى 8 أرطال بالعراقي وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى 5 أرطال وثلث رطل ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها. كتاب الصوم. الصوم ضربان واجب ونفل فالواجب ضربان منهما يتعلق منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين کا صوم کاف جارا نہیں ہے پہ تگے والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل فإن لم ينم حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز صومه إلا بنية من الليل وكذلك صوم الظهار والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال. قول شیخ رحمہ اللہ کا فطرانہ کن کی طرف سے دینا ہے کن کی طرف سے نہیں دینا. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ اپنی بڑی اولاد کی طرف سے بالغ اولاد کا فطرانہ نہیں ہے ذمہ باپ کے اگرچہ ہوں وہ اس کی عیال میں. اب بڑے عیال میں کس طرح ہیں بائیں طور کے ہوں وہ اپاہج یہ عیال میں ہوتے ہیں جو بالغ اپاہج نہیں ہیں وہ عیال میں داخل نہیں ہوتے وہ خود مختار ہیں. وہ باپ سے مفت کھا کر آگے سے ان کو کاٹتے ہیں حالانکہ بالغ ہونے کے بعد باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا جی کیوں نہیں ہے عیال میں باوجہ ختم ہو جانے ولایت کے باپ کی ولایت بالغ پر ختم فَإِنْ أَدَّى عَنْهُمْ اچھا جی پس اگر ادا کرے باپ ان کی طرف سے یا اپنی زوجہ کی طرف سے بغیر ان کے امر کے تو کافی ہو جائے گا ان کو استحساناً باوجہ یہ جو اچھا جی بڑے ٹھیک ہے کہ باوجہ ثبوت اذن کے عادتاً پھر جب ہو ولد صغیر کے لیے اور مجنون کے لیے مال ان کا اپنا مال ہے پس بے شک باپ نکالے صدقہ ان دونوں کے فطر کا ان دونوں کے مال سے شیخین کے نزدیک اپنی طرف سے نہیں ان کے مال
اور فرمایا امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ نے نہ نکالے باپ ان دونوں کے مال سے، صغیر اور مجنون کے، اور نکالے اپنے مال سے بجا ان بزرگاں دی دلیل، اس لیے کہ صدقہ فطر قربت ہے اور عبادت، اور قربت کی شرط سے ہے نیت، اور یہ دونوں نیت کے اہل نہیں ہیں، کون؟ بچہ اور مجنون۔ پس نہیں واجب صغیر کے مال میں اور مجنون کے مال میں جیسے باقی عبادات ان پر واجب نہیں ہیں۔ پس جب ثابت ہوگی یہ بات کہ نہ نکالے صدقۃ الفطر ان کے مال سے، تو لہٰذا یہ دونوں ہو گئے کل فقیرین، تو پس نکالے باپ ان دونوں کی طرف سے اپنے مال سے۔ شیخین کی دلیل کیا ہے؟ وَلَهُمَا، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ فطرہ جاری ہوتا ہے مقام معونت کے، اپنا بوجھ اٹھانا، اس دلیل کے ساتھ کہ باپ اٹھاتا ہے معونت کو اپنے فقیر ابن کی طرف سے۔ نابالغاں دی گل ہی، ابن فقیر نابالغ، پس جب ہو ابن غنی تو ہوگا فطرہ اس کے مال سے، جیسا کہ اس کا اپنا خرچہ اور اس کے ختان کا خرچہ۔ اس دن غور کرنا، شیخین دے نزدیک نابالغ بچے بچی کو پیسے اپنے ہون تے باپ دی ولایت ہے، لیکن خرچہ انہاں دے مال چو کرنا ہے۔ پس نکالے ان دونوں کا باپ یا باپ کا وصی، جس نے بچے اور مجنون کے لیے وصی بنایا ہے، یا ان دونوں کا جد یا وصیو ہو، یا جد کا وصی، فطرہ ان دونوں، فطرۃ انفسہما، فطرہ اور ان دونوں کے غلاموں کا ان کے مال سے۔ اسی طرح قربانی اسی خلاف پر ہے کہ بچہ اور مجنون کے پاس پیسے ہیں تو ان کے مال میں قربانی ہے۔ شیخین فرماتے ہیں، امام محمد امام ظفر فرماتے ہیں نہیں، لیکن یہ نہیں کہ باپ قربانی دے، قربانی تو اس نے دینی جس کے پاس پیسے ہوں گے، جی یہ فطرہ نالیدہ چیز ہے۔ اور فرمایا امام محمد امام ظفر رحمہم اللہ نے جب نکالے ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ زکوٰۃ نہیں نا، زکوٰۃ ہے نہیں نا، ہاں تے قربانی، اب صغیر کے مال سے یا مجنون کے مال سے تو باپ کو ضمان لازم ہے، یہ فرماتے ہیں۔ شیخین کے نزدیک نہیں، اس نے بھی اس میں بھی خلاف ہے، قربانی میں بھی، تو اگر نکالے گا باپ قربانی دے دے گا ان کے مال سے یا صدقہ فطرانہ دے گا تو پھر وہ ان کے مال کا ضامن ہوگا۔ اور نہیں واجب باپ پر صدقۃ الفطر مجنون اور نابالغ کے غلاموں کی طرف سے اپنے مال سے بالاجماع، جی بالاجماع یہ نہیں ہے، بالاجماع یہ نہیں، جیسا کہ نفقہ، جیسا کہ ان کے غلاموں کا نفقہ ان کے مال سے ہوگا، بیٹے نابالغ اور مجنون کے مال سے۔
اور ادا کرے ان کی طرف سے اپنے بیٹے کے مال سے. کن کی طرف سے؟ غلاموں کی بیٹے کے مال سے. اور بہرحال ولد کبیر مجنون، بالغ مجنون جب ہو فقیر، اگر بالغ ہوا مجنون تو پس فطرہ اس کا اس کے باپ پر ہے. اور اگر بالغ ہوا مفیق ٹھیک پھر مجنون ہوا تو نئی فطرہ اس کے باپ پر. اس لیے کہ وجہ فرق اس لیے کہ جب بالغ ہوا مجنون تو پس تحقیق مستمر رہی ولایت باپ کی اس پر، اور جب افاقہ پایا تو پھر بالغ ہویا، پس تحقیق منتقل ہوگی ولایت بچے کی طرف. ختم. اور نہیں واجب جد پر فطرہ اپنے بیٹے کے بیٹوں کا، دادے پر فطرانہ نہیں ہے. کب؟ جب کہ ہو باپ ان کا فقیر یا فوت ہو چکا ہو ظاہر الروایہ میں، تو دادے پر نابالغوں کا ہونا تو جو غریب ہونے نے، فقیر ہے، انہوں کو مال کوئی نہیں، لیکن دادے کے ذمہ خواہ باپ ہے فقیر ہے یا باپ فوت ہو چکا ہے. اور روایت کی ہے امام حسن بن زیاد نے امام صاحب سے یہ بات کہ فطرانہ واجب ہے جد پر جیسا کہ واجب ہے اب پر. وہ ظاہر روایت پہلی ہے. فتاوی قاضی خان میں ہے نہ ادا کرے اپنے بیٹے موثر کی اولاد سے جب کہ زندہ ہو. باپ زندہ ہے، غریب ہے، دادے کے پاس دولت ہے، تو وہ اپنے پوتوں کی طرف سے جب زندہ ہو باپ تو پوتوں کی طرف سے فطرانہ کوئی نہیں ہے بے اتفاق روایات. اور اسی طرح جب فوت ہو جائے باپ اب بھی دادے پر نہیں ہے ظاہر الروایہ میں. اور نہ ادا کرے فطرانہ جنین کی طرف سے، جنین جڑا جو ماں دے پیٹے چے، اس لیے کہ نہیں پتہ اس کی زندگی کا کہ انہیں زندہ پیدا ہونا ہے یا انہیں فوت ہو جانا ہے. مسئلہ. اور نہیں لازم رجل کو فطرہ اپنے باپ کی طرف سے اور اپنی ماں کی طرف سے، ان کے پاس اپنے پیسے ہیں تو وہ دیں، اگر نہیں ہیں تو بیٹے پر ماں باپ کا فطرانہ شرعن لازم نہیں ہے. بے نہ دیوے تے پتر مجرم ہوئے گا، اگرچہ ہوں وہ دونوں اس کی عیال میں، عیال وچ تان ہے کہ انہاں کول اپنے پیسے کوئی نہیں، انہاں کول کوئی نہیں جی. اس لیے کہ نہیں ولایت پتر کو ماں پیو پر جیسا کہ ولایت ابے کی کبار پر ختم ہو گئی ہے نا، اسی طرح واجہ پتر دی ولایت ماں پیو تے کوئی نہیں ہے گی. وہ ولایت ہوئے تے سر دا بوجھ اٹھانا ہے، پتر نو ماں پیو تے جیسا کہ بندے کو اپنے بڑوں بچوں پر ولایت کوئی نہیں. یہ وجہ ہے جی. وہ یہ نہیں کہ ماں پیو دا فطرانہ نہیں دینا تو انہوں کو پیسے نے اپنا ہے تو دین نہیں تو نہ دین، تو وہ تو ہے، لیکن باقی تو انہوں دی خدمت ہو. بعض نے کہا ہے جب ہو باپ فقیر مجنون تو واجب ہے
اس کے بیٹے پر فطرانہ باپ کا، باپ فقیر ہے تو مجنون ہے، اس پر اس کا بیٹا جس کے پاس مال ہے یار تا ہے نا، ویسے تو ہے نہیں نا، بیٹا فقیر ہے پھر ہے اس سے، واجب ہے اس کے بیٹے پر فطرانہ اب کا باوجہ پائے جانے ولایت کے اور معونت کے۔ ولایت دا مطلب ہوندا ہے کہ یہ اگر کچھ بھی کرن گے تو میری اجازت تو بغیر نہیں ہوئے گا، یہ ولایت ہے۔ تو مجنون باپ جا کے کوئی شے ویچے نا تو بیٹے نو شرعی ولایت کہے جی یہ میں نافذ نہیں کرتا چونکہ میرے والد صاحب کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو سودا انہوں نے کیا ہے میں اس کو توڑتا ہوں، یہ بیٹے کو ولایت حاصل ہے جی۔ سنیں ہی قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ نکالے کیڑی شے صدقہ فطر اپنے مکاتب کی طرف سے، مکاتب دا بھی صدقہ فطر نہیں کرنا باوجہ قصور ملک کیس میں، کیونکہ انہوں آکھیا تو پیسے کما کے دے تو آزاد ہے، اور باوجہ عدم ولایت کیس پر، پوری ولایت کو نہیں مالک کو، اے جتھے روے جو مرضی کرے کوئی پوچھ نہیں سکتا، انہیں پیسے لینے نے، اس لیے کہ وہ نکل گیا ہے مالک کے قبضے سے اور مالک کے تصرف سے، تائیں انہیں آزادی نال پیسے کمانے نا، برخلاف مدبر اور ام ولد کے، کیونکہ ملک مالک کی کامل ہے ان دونوں میں، لہذا انہوں نے فطرانہ دلیل وتی کے حلال ہونے کی دلیل کے ساتھ مدبرہ اور ام ولد میں، ان سے وتی کر سکتا ہے، حلال ہے، اور نہیں اس طرح مکاتبہ، اگر کوئی لونڈی مکاتبہ بنا دیتی ہے تو وہ بدلے کتابت دے دنوں وچ اندر نال وتی نہیں کر سکتا، جے عاجز آ گئی ہے واپس لونڈی بن گئی تو پھر ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن مدبرہ بھی میرے مرنے تو بعد تو آزاد ہیں، یا وہ بچے دی ماں نو آخ دیتا ہے تو انہاں نال وتی حلال ہے، پس نہیں حلال مالک کے لیے وتی مکاتبہ سے، فرق دسیا ہے۔ اور اچھا جی مکاتب پیسے کما رہے ہیں، کیا خود اپنا فطرانہ آپ دیوے کہ نہ دیوے، اور نہ نکالے مکاتب بھی اپنی طرف سے، کیوں لے فقر ہی، اندھ کو جڑے پیسے نو تو سارے اندھے بدلے کتابت دینے، الٹا نو زکاة دینی ہے، اس واسطے اپنا ہے۔ فطرانہ نہ کٹے وقال مالک رحمہ اللہ، ادا کرے مکاتب اپنی طرف سے بھی اور اپنے غلام کی طرف سے بھی، مکاتب اگر کو غلام خریدے نے کاروبار کر لے تے یا غلام رکھیا سو، تو یہ جو مکاتب ہے اپنا بھی فطرانہ دے اور اپنے غلام کا بھی فطرانہ، کون فرماتے ہیں؟ غلام مالک فرماتے ہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، نہ فطرانہ دے اپنے ممالک لتجارت کی طرف سے، جڑے غلام لونڈیاں تجارت واسطے نے، انہاں دا فطرانہ نہ دے، نہیں فطرانہ کوئی نہیں، وجہ کہ جی کیونکہ انہاں دے سال تو بعد قیمت لا کے زکاة دینی کہ کوئی نہیں، سامان تجارت کا قانون یاد ہے کہ بھول گئے، تو جی ہون انہاں دا فطرانہ بھی دئیے، اس لیے کہ یہ کام پہنچائے گا الثنا دگنے کی طرف، کدھر دگنے کی طرف، بھی ایک شے کو سال چ دو باری، اس لیے کہ تجارت کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان میں، تجارت کے غلام، پس جب قول کریں ہم وجوب فطرہ کا بھی ان میں، تو ہو جائے گا ان میں صدقہ 2 بار مولا پر 1 سال میں، کہ نہیں ہوئے گا 2 بار ہو گیا جی، حالانکہ مال ایک ہے، بے سبب مال واحد، کون اس سے تجارت کے غلام، ہور بھی ہون پر مال، پر یہ جڑا مال ہے تجارت دے غلام ایک مال ہے، تو ایک مال دا پھر سال چ 2 باری بوجھ اٹھانا ہے، ایک باری صدقہ فطر دے وے، ایک بار زکوٰۃ کٹے، انج نہیں، کیوں
اور تحقیق فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لا ثنا فی الصدقۃ، صدقہ میں ثنا نہیں ہے، یعنی نہ لیا جائے گا سال میں 2 مرتبہ، اور نفلی صدقہ صبح شام کڈو جڑے بھی شرن ذمے نے او سال 2 باری نہیں بلکہ ایک باری ہے جی، اے مطلب ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور عبد بین شریکین، غلام جو دو کے درمیان، شریکین کے درمیان ایک غلام، نئے فطرہ کسی ایک پر دونوں میں سے باوجہ قصور ولایت کے اور باوجہ معونت کے، ہر ایک کے حق میں دونوں سے، جی اس میں ولایت پوری نہیں کسی کو بھی، اور معونت بھی ہر ایک کے حق میں ہے دونوں سے مشترکہ، اس دلیل کے ساتھ کہ نئی مالک اس کی شادی کرانے کا، کوئی ایک اپنی مرضی نال وکھرا شادی نہیں دی کرا سکتا، دونوں دی مرضی ہوے گی تو تام، اور اس لیے کہ ہر ایک دونوں میں سے نئے مالک رقبہ کاملہ کا، پورے رقبے دا مالک ہوے تو صدقہ ہے، پورے دا مالک نہیں۔ اچھا جی مسئلہ، اور اگر ہو غلاموں کی جماعت یا لونڈیوں کی جماعت بینہما، دو دے درمیان مشترک نے، دو دے درمیان پس نہیں کوئی شے ان دونوں پر عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک تے 2 بندے 100 غلام دے مالک نے مشترکہ، ونڈے نہیں آ 50 میرے تے تیرے نہیں، ہر وچ مشترکہ کام ہے تے کوئی شے نہیں، کی سے کوئی شے نہیں۔ اور فرمایا توجہ کریں، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے ہر ایک پر دونوں سے وہ ہے کہ خاص ہے اس کو سروں سے نہ کہ اشخاص سے، وہ آدھے نے یہ جننے بھی ہیں نا ہیں تو مشترکہ دو میں پر ادھے ادھے کرو خبلا، ادھے ادھے جی ادھے ادھے پورے پورے آدھے نے نا تو انہیں فطرانہ دین، انہیں جہاں بچ مشترکہ رہ جے وہ چھڑ دیو، وہ اشخاص ہن مثال دیندے نے ہوندی، جیسا کہ جب ہوں دونوں کے درمیان 5 غلام، کتنے؟ 5 غلام، واجب ہے ہر ایک پر دونوں مالکوں سے صدقۃ الفطر 2 غلاموں سے، یہ تو پورے ہو گئے صرف، اور نہیں واجب دونوں پر 5ویں میں کوئی شے، کیونکہ ادھا ادھا 10 غلام نے تو کنے کنے دے فطرانہ دینا ہے؟ 5 کا دینا ہے، بات باقی ہے ہی کونی اور جی تحفے آ 11 ہون تے 11 تو 5 کا دینا ہے، ایک چھوڑی تے 12 ہون تے 6 کا دینا ہے۔ اور اگر ہو مسئلہ، اور اگر ہو ان دونوں کے درمیان لونڈی، دونوں دی ایک لونڈی ہے مشترکہ، فجات بے والا دن تے اس نے بچہ جن دیا، کس نے؟ دونوں نے دعویٰ کیا اے میرا ہے، ایک کہندا دی اکھاں میرے رنگیاں نے میرا، تو جاندا ہے نک میرے رنگا تے، دونوں دعویٰ کر دیتا ہے کٹھا، دونوں دعویٰ کر اے میرا ہے، ہوگا ولد ان دونوں کا، اور لونڈی دونوں کی ولدہ، اور نئے واجب نہ لونڈی نئے واجب دونوں پر فطرہ جاریہ کا بالاجماع، لونڈی دا تو کوئی نہیں تو مشترکہ ہے، اور واجب ہے اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ
ولد میں ہر ایک پر ان دونوں سے فطرہ کا ملا. لڑکے دا یا لڑکی جڑی ہے لڑکے دا فطرانہ ہر ایک نے دینا ہے. وہ جنہیں دعویٰ کیا نا میرا ہے ہر ایک کہہ رہے ہیں پورا میرا ہے. انتنی آدھے بدھا تیرا تدا یہ میرا ہے تو پھر ہر ایک نے فطرانہ دینا ہے پورا. ایک جزی ہے بسیر ایک تے فطرانے دو ان کی تصویر کی آ تصویر ہے سیر ایک فطرانے دو تصویر کی اے تصویر ہے جی. سنیں جی میں لونڈی مشترکہ وچ بچہ جمع تو دو مالکاں آکھیا کی دونوں پورا پورا فطرانہ دینا پینا جی. اس لیے کہ سبب جو ہوتا ہے لا یتبعد سمجھے سبب لا یتباعد پھر پڑھ لا یتباعد سبب بعض نہیں ہوتا سبب پورا ہوتا ہے. سبب بعض نہیں ہوتا سبب پورا ہے. جی. لہذا یا پورا اند ہے تو یا پورا فیصلہ اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ بھی اے لونڈی دوواں دی دعویٰ دوواں کیتا ہے جی. لہذا اندہ بھی پورا ہے تو اندہ بھی. پس وہ ابن ہے ہر ایک کے لیے دونوں سے کمال پر. پورا اندہ پتر ہے تے اندہ پورا پتر ہے جی. اس لیے وارث ہوگا ہر ایک سے ان دونوں سے کمال پر. اے وہ بندہ بونا پوچھا ہوندے ابے کنے اینا ہوندہ مال ہے تے ہوندے یہ تو چوکھیاں دا ہے جی. ہے وہ منڈا جندے کی نے ابے چوکھے نے نکلا ہے نا. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ ان دونوں دیسی ابیوں پر اکٹھا ایک فطرہ ہے ان دونوں کے درمیان ادھا در لا کے دینا نہیں. اس لیے کہ فطرہ معونت ہے ایک سر دی تو سر کنے نے جیسا کہ نفقہ اندہ خرچہ آتا تھا دینا ہے نا بلوغت تو پہلے انج نہیں ہے گا کہ صبح پورا ناشتہ انہیں بھی کرانا ہے تو پورا تیس قریب نو کھوا کے مار دیں گے موٹا کے مار دیں گے 12 بجے پہ 2 روٹیاں اتوں بھی کھا دے 2 اتوں بھی کھائیں جو نہیں ہے گا. جی میں خرچہ بال-اتفاق کی کرنا ہے ادھا ادھے تو مرادے بھی ایک دن ایک خرچہ دے ایک دن وہ دے مہینہ تو دے مہینہ میں. بس اگر فوت ہو گیا 2 ابیوں میں سے تو ایک ہی بول چانا جی یا وہ غریب ہو گیا تو ان کا اپنا فطرانہ کوئی نہیں تو پس یہ فطرانہ دوسرے پر ہے بے تمام انہیں دینا پورا انہیں پورا دینا ہے جی. پیو غریب ہے تو نابالغ پتر بھی غریب ہے پھر بھی پتر دے سر تے فطرانہ ہے آ صورت ہے بس دوجا ابا امیر ہے کی ہے اس واسطے فطرانہ دینا ہے جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور دے مولا مسلم فطرہ اپنے عبد کافر کی طرف سے. غلام مالک جو ہے نا وہ مسلمان ہے غلام کیا ہے پھر بھی اس کا اس لیے کہ سبب تحقیق متحقق ہو گیا ہے وہ سبب کی ہے اور وہ سر ہے جس کا مولا بوجھ اٹھا رہا ہے اور والی ہے اس پر اور مولا جو ہے وہ فطرانے کے اہل سے ہے چونکہ مسلمان ہے وہ اہل ہے تے سر دا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں تے لہذا کافر غلام دا فطرانہ دینا ہے کنے مولا مالک مولا مسلم. ہاں اور اگر ہو عکس پر تو پس نہیں وجوب کی مطلب یعنی جب ہو غلام مسلم اور مولا کافر تو ہون فطرانہ کوئی نہیں اس لیے کہ مولا نہیں ہے فطرانے کے اہل سے فطرانے کے ایک ہی میں بن گیا بے مولا کافر ہے تو غلام دا مسلم ہے
ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਲੌਂਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਲੌਂਡੀਆਂ ਹਨ ਅਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਸੱਚਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਤਰਾਨਾ, ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਉੱਤੇ ਫਿਤਰਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਬਾਬ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਕਾਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਹਤਲ ਕਾਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਲਨ ਯਜਅਲ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨਾ ਸਬੀਲਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਤਹਿਤ। ਸੁਣੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। قول شیخ رحمہ اللہ کا اور ان فطرانہ کنا دینا ہے، کیڑی شے دا دینا ہے، جاگی ہون غلامہ والا تے مسئلہ ہونا ہے کوئی نہیں، تو جڑا ہے وہ تو پکا۔ اور یہ دین سارا پڑھدا پیا دین۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور فطرہ نصف سا ہے گندم سے، یا پورا سا کھجور سے، یا پورا سا کشمش میوے، یا پورا سا جو سے۔ کنیا جنساں ہو گئی ہیں؟ 4۔ کیڑی کیڑی؟ گندم، کھجور، کشمش اور جو۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں کافی گندم سے بھی مگر پورا سال، اور رولا لے بڑیا شفافی آندے نے گندم دا بھی یہ ادھا شدہ کو نہیں ہے گا جی۔ سنیا جی، گل مک گئی۔ یہ تے بچ گل آ گئی، ہون واپس چلو وہ جڑا اسی آنے ہیں بھی گندم تے جو، اور گندم کا آٹا اور گندم کے ستو مثل ہیں گندم کے جواز میں، جی میں او ادھا سا ٹھیک ہے نا، اے بھی ادھا سا ٹھیک ہے، کافی ہیں ان سے نصف سا۔ اسی طرح جو کا آٹا اور جو کے ستو بھی مثل ہیں جو کے، نہیں کافی یہ جو کے ستو اور آٹا دینا ہو تو مگر پورا سا ہے او اللہ۔ کشمش بہرحال زبیب، پس اندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ کافی ہے زبیب سے نصف سا۔ کنا امام صاحب فرماندے نے وجہ اس ہے بین اگوال مذہب، وجہ سنی اس لیے کہ گندم اور زبیب یہ قریب قریب ہیں معنی میں، اس لیے کہ کھایا جاتا ہے ہر ایک دونوں سے اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ، اپنے وہ سارا کھادا جاتا ہے، جی میں دانا سارا کھانا ہے نا ایویں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ گندم اور زبیب یہ قریب قریب ہیں کیونکہ یہ سارے کھائے جاتے ہیں پورا۔ سن رہے ہیں؟ اور کنک چھان کے آٹا پی کھانا یہ ایک دینی مسئلہ نہیں ہے، اے ہتھل مسئلہ ہے، ہتھل۔ برخلاف جو اور کھجور کے اے پورے صاحب، کیونکہ پھینکی جاتی ہے ان دونوں میں سے جو کھجور ہے اس کی گٹھلی 4 پورا سا کھجور وچوں گٹھلیاں کڈو تے ادھا سا بچنا ہے، کو تھوڑا جا فرق پینا ہے۔ سننا ہے؟
اور جو ہیں ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਲਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ وہ ਨਖਾਲਾ ਜਿਸਲੇ ਆਟਾ ਛਾਣੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ اور اسی کے ساتھ ظاہر ہو گیا تفاوت بھی کچھ پورا سا تے کچھ نصف سا اے گل ہے یوں گئی گواتی نکل گئی بھی کوئی بندہ پوچھ بیندا بھی نصف کیوں تو پورا کیوں تے اے بھی گل سناؤ تک لگنا ہاں بھی سمجھ آئی مولانا صاحب کو بڑی بڑی تحقیق ہے ان کی حضرت کی بڑی تحقیق ہے اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے کہ گندم تا نصف ہی ہے نہیں جائز زبیب میں مگر مینو نہ ویکھ تو کتاب نہ ویکھنا مگر سا کامل جیسا کہ جو پورا سا ہے اور یہ ایک روایت بھی ہے حسن بن زیاد کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اچھا جی مسئلہ سنو ہور مسئلہ نمبر ضروری تے جندہ پتہ نہیں ککھ دا اور معتبر ہے نصف سا گندم سے وزن کے اعتبار سے کس اعتبار سے روایت کیا اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام صاحب سے بے وزن ہوندہ نہ ہوئے اور امام محمد رحمہ اللہ سے کیل کے اعتبار سے بھرتی کرنی ہے ادا جی انہاں کیا وزن وہ آج کل وزن ہی کڈیا نے نا بے 2 سیر یا 2.25 سیر تو پھر 2 کلو بن گیا وہ کلو تھوڑا جا بڑا ہوندہ ہے جی اچھا جی مسئلہ کیڑی شے دینی افضل ہے پھر آٹا دینا اولا ہے گندم دینے سے کیونکہ عید والے دن دینا ہے ان کا دانے دو تے پہلے شو دو چکی تے پین پھر روٹی پکان اور دراہم اولا ہیں آٹے سے بھی فقیر کی حاجت کے دفع کے لیے انہاں کو بازاروں اور شے لینی ہے تے پہلے ایک باری دانے بیچن گے یا آٹا بیچن گے تے پیسے لین گے تے پھر ہوندی وہ شے لین گے ان دکان والا سبزی والا انہوں کلو آٹا دے کے تے وہ سبزی دے دیندا ہے وہ آندا میں آٹا کتے رکھنا ہے تسی پیسے لے کے آؤ ابو بکر العامش اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے گندم کی تفضیل وہ آندے نے کڑک دینی افضل ہے کیے دانے اس لیے کہ یہ ابعد ہے من خلاف شافی امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف سے یہ لأن الخروج عن الخلاف مستحب بخلاف وچوں نکلنا مستحب عمل ہے سارے ائمہ دے نزدیک کو کم ٹھیک ہو جائے اچھا جی وجہ سنو کیونکہ اند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جائز آٹا نہیں جائز ستو نہیں جائز دراہم آندے نے جڑا سونے آکھے اوہی تسی دیو جی تو شافعی دے نزدیک تو ٹھیک ہی نہیں ہے اس واسطے اختلاف کو نکلنے واسطے افضل پھر کیڑی شے ہوئی گندم ہن سنو جی مسئلہ اور ہمارے نزدیک جائز ہے یہ کہ دے بندہ اس تمام سے قیمت کو انہاں دی بجائے انہاں دی قیمت دے دے بھی او بھی ٹھیک ہے دراہم کی شکل میں فلوس کی شکل میں وہ پیسے عروض کی شکل میں کوئی سامان دے دینا ہے کوئی اور دے جائز ہے اچھا جی بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غنی کر دو ان کو سوال کرنے سے اس دن کی مثل میں کہ فرض کیا گئے رمضان کے روزے بعد اس کے کہ تحویل قبلہ ہو گئی 1 مہینے میں شعبان میں 2 ہجری میں پھر حکم دیا گیا اس میں زکوٰۃ فطر کا ان دے وچ سونیا فرمایا غنی کر دو ان کو اس دن
الطواف دروازوں سے پھرنے میں بھی اج انہوں نے دے دیو تاکہ آرام نال گھر کھا لین عید دی خوشی کر لین سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ جی اور اس لیے کہ جب دے گا آٹا نکالے گا آٹا تو پس تحقیق ساکت کر دی اس نے غریبوں سے مشقت اور جلدی پہنچا دی ان کو منفعت بھی ہونے گن کے روٹی پکا لیں گے نا اور بھوکا بندہ ننگا ہے بھوکا بندہ ان کو پوچھو کیڑی شکل کہ روٹی کھوانے کپڑے نال پھر ویکھاں دے نہیں کھانے بھی اچھا بڑی گل ہے اور وہ مسئلہ نمبر جی اور وہ جو سوا ہے ما ذکر نہ ہو کہ غلہ جات سے نہیں جائز مگر قیمت کے ساتھ ان چوں چیزاں تو علاوہ اور کوئی غلہ دینا ہوئے چاول دینے نے چنے دال کوئی شے کن نال دینی قیمت نال ویسے نہیں وزن نال نہیں کن دے نال ہن سنیا جی پس اچھا جی پس اگر تو کہے کہ پس کیا افضل ہے قیمت کا نکالنا یا عین منصوص سے منصوص کنیاں چیزیں اج ہوں تو گزریاں بھول گئی نے بھئی قیمت دینی افضل ہے یا عین منصوص چار چیزاں میں کوئی شے میں کہتا ہوں ذکر کیا گیا فتاوے میں کہ قیمت کی ادائیگی افضل ہے اور اسی پر اس لیے کہ یہ قیمت ادفع لحاجت الفقیر ہے زیادہ دفع کرنے والی ہے کس کو اور دفع پنجابی والا نہیں دور کرنا مراد ہے بعض نے کہا ہے کہ منصوص افضل ہے خود چار چیزاں میں جو جڑی دیو اس لیے کہ وہ ابعد ہے کس سے تو کسی کا اس میں خلاف نہیں ہو کہتے نا جو کچھ سونے فرمایا وہ دیو اچھا جی ایک بندے روٹیاں پکا کے دینا چاہتا ہے کی بہرحال خبز پس معتبر ہے اس میں قیمت 2 کلو آٹے دی جنی قیمت روٹیاں پکا کے تے اونی قیمت دیاں جڑیاں روٹیاں نے اے دے دے وے تے وہ صحیح او قضا فی الہدایہ سنیں اعتراض کیا ہے اکھن وہ صحیح ہو صحیح کے ساتھ بعض متاخرین کے قول سے وہ نہ کیا کہ انہ ہونا کہ جب کہ دے 2 سیر گندم کی روٹی سے جی کنیاں 2 سیر گندم دیاں روٹیاں پکا کے دے وے نا 2 سیر دیاں تے جائز ہے کٹ نہیں ویسے روٹیاں قیمتاً 2 سیر دیاں پکا کے بیچو تو 2 سیر آٹے نالوں مہنگیاں نے اس لیے کہ جب جائز ہے آٹے سے اور ستو سے باعتبار عین کے بے جے ستو دینے نے یا آٹا دینا تو کنا دینا پورا تو پس روٹی سے اجوز زیادہ جائز ہے وہ بھی جائز ہے بھائی روٹی دینی بھی جائز ہے کیونکہ جے گندم دی بجائے آٹا تے ستو دینے جائز نے سدھی روٹی پکا کے دیو کہ پھڑدیاں نالے منہ چ پا لینے جی یہ زیادہ جائز ہے سنیں اس لیے کہ یہ انفع للفقراء اور پیچھے جڑے تھے نا بھی او قیمت دی گل نہیں ان جو نے گل آکھی سی بھی اعتراض کیتا نے اس گل کولوں کہ بھی گندم بھی 2 سیر دیاں روٹیاں ہون تو تاں ٹھیک ہے تھوڑیاں نہ ہون اگوں صرف اعتراض دلیل دیتی اس گل تے بھی کیا روٹی پکا کے دئیے تا بھی فطرانہ ادا ہو جاندہ ہے تو کہندے نا جدو گندم دی بجائے آٹا دئیے تو فطرانہ ستو دئیے تے تے اونا آٹا گن کی روٹی پکانی ہے تو روٹی دئیے تے اے جائز نہیں ہے تو عجوز ہو گیا اے تو اس وقت چپا چپا بانڈ کے سارے کھان لگ پہ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَحَاصِلُهُ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس شے میں جو منصوص علیہ ہے اس میں قیمت کا اعتبار نہیں ہے
ਆਟਾ ਜੌ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤੂ ਕਣਕ ਖੁਦ ਜੌ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਹੁਣ ਸੁਣੀ حتیٰ کہ اگر ادا کیا اس نے نصف سا کھجور سے 2 سیر پہنچتی ہے قیمت اس کی نصف سا گندم کو یا اکثر کو تو نہیں جائز یہ جائز نے۔ کوئی بندہ کہے کہ 2 سیر کھجوراں دی قیمت جڑی ہے 2 کلو آٹے نالوں زیادہ ہے لہذا میں 2 سیر کھجوراں دینا نہیں، اتنے چونکہ منسوس ہے اتنے 4 ہی دینا ہے۔ کی کرنا ہے سن لے ہی، اس لیے کہ قیمت کے اعتبار میں یہاں منصوص علیہ فی الخبر کی تقدیر کو باطل کرنا ہے۔ حدیث میں جس پر نص کی گئی ہے اس کو پھر باطل کر دے، کیونکہ سرکار نے تو 4 سیر فرمائی ہیں، صاف فرمایا ہے، تو ہم اس کو باطل کر رہے ہیں جی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی سا کنا ہوندا ہے؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور سا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ 8 رطل ہے عراقی۔ کتنا؟ عراقی، یہ بڑا ہو گیا۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے 5 رطل اور 1 رطل کا ثلث عراقی بھی، اے اس تو چھوٹا ہو گیا، فرق پہ گیا نا۔ فرمایا علامہ سیرفی رحمہ اللہ نے سا یہ اتوں کے لفظاں دا ہونا ہے تو اتنے سن جی کہ 4 ازبد ہے بے زبدی زبید سنقری علا قول، جس نے 8 رطل کہے ہیں، اور ان کے قول پر جنہوں نے 5 رطل اور ثلث کہا ہے وہ زبدی یان اور نصف ہے سنقری کا۔ اچھا جی یہ اتوں کی گل ہے جی ساڈے پھر بزرگاں نے ان کا وزن کڈیا ہے جی، چلو جی 2.25 سیر بھی اتنے آ کے گل مکی۔ اے 2 من کا بھی ذکر آ رہا ہے نا بھی وہ سیر وڈا سی تاں بھی ساڈا سیر چھوٹا تو 2.25 سیر بڑے جی کوشش کی تھی اس وقت۔ اور فرمایا تو خلاصہ ہے وے بھی ہوں وہ ٹوپیاں والا تو حساب کو نہیں، تو اے بھئی گندم یا ان دا آٹا 2 کلو تے جو تے کھجور تے کشمش 4 کلو کی تے آٹا تے گندم یہ ہوں لوگوں نے کھانے چ پینی ہے، سا نہیں کھانے چ پینا۔ مسئلہ جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور فطرہ کا وجوب تعلق پکڑتا ہے فجر ثانی کے طلوع کے ساتھ یوم فطر سے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آج انہیں سمجھنے کی کوشش کر۔ صبح صادق اے آ رات دے وچ بندہ ہے، اے صبح صادق آن لگی اے وچوں لگ کے نا کتنے وڑ گئے اے رات ہی تے ہوں اے کتنے وڑ گئے اے رات اے کتنے وڑ گئے یہ جمپ نہیں ہے گا کیڑا صبح صادق والا اتوں جو جمپ تو ٹپنا ہے یہ امتحان کری اس جمپ دا یہ سمجھنے کی کوشش کری بھائی جیڑی یوم فطر کی فجر ثانی ہے نا صبح صادق اس وقت فطرانہ واجب ہوندا ہے، جیڑا اس وقت ہے نا اندے تے کی ہو گیا وہ شرط ہے نا بھی امیر بھی ہوئے جڑا پیچھے پڑے ہی۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے غروب شمس کے ساتھ یوم اخیر میں رمضان سے او فرماندے نے جسلے سورج غروب ہویا پاویں راتی چند دا اعلان 12 بجے پیا ہوئے خاں اے غروب شمس دے نال کی ہو گیا۔ لو ہن اس اختلاف دا فرق ویکھو، حتیٰ کہ بے شک وہ بندہ جو اسلام لایا یا پیدا ہوا لیلۃ الفطر کو راتی جی
یہ پیدا ہویا تے صبح صادق وچوں گزریا، صبح پیدا ہو کے انہیں مر نہیں گیا، اگوں آ رہی یہ پیدا ہو کے تے صبح صادق وچ گزریا ہے۔ واجب ہے فطرہ اس کا ہمارے نزدیک، اور عندہ لا تاجبو ان کے نزدیک، اس واسطے کہ انہاں دے نزدیک غروب شمس دے وقت ہونا ضروری سی، تے تا راتی جمعہ ہے، اے تا یا راتی مسلمان ہوئے سنے یہ اس تو نکل گئے، جی میں ساڑھے نزدیک صبح صادق تو نکل جائے تو پھر کچھ نہیں جی امتحان کریں۔ اور اس کے عکس پر وہ بندہ جو فوت ہو گیا رات میں اس کے غلاموں سے یا اس کی اولاد سے، واجب ہے فطرہ اس کا عندہ ہو، کیونکہ غروب شمس دے وقت احسن تو واجب ہو گئے، اس لیے کہ وہ فوت ہوا ہے وجوب کے، انہوں نے نزدیک وجوب کس وقت ہوئے ہیں؟ غروب شمس، ہمارے نزدیک نہیں واجب، باوجہ نہ متحقق ہونے وجوب ادا کی شرط کے، اور وہ طلوع فجر ہے یوم الفطر سے، ساڑھے نزدیک جڑا راتی مر گیا ہے نا اندہ فطرانہ نہیں ہے، پھر صدقۃ الفطر، پھر صدقۃ الفطر داخل ہوتا ہے اس کے وجوب کا وقت طلوع فجر کے ساتھ، اور نکل جاتا ہے وجوب کا وقت طلوع فجر کے ساتھ ہی بھی، اے جڑا جمپ تو گزریا ہے جی اس تے صدقہ فطر واجب ہے، اس جمپ تے گزرنے تو بعد اندہ وجوب بھی گیا، اور نہیں فوت ہوتی ادائیگی اس کی بعد اس کے جس لیے صبح صادق ہونی ہے نا، ہون وجوب الادا ذمہ ہو گئی ہے، ہون ختم نہیں ہونی، بلکہ جس وقت میں ادا کرے گا ہوگا صدقہ فطر کی شے، نہ کہ پس ظاہر ہو گئی تیرے لیے اے گل کہ صدقہ فطر انہا تدخلو، کہ وہ وجوب داخل ہوتا ہے پھر نکل جاتا ہے الفور بغیر استقرار کے، لہذا راتی جمعہ تے صبح صادق دے وقت ہے ویندہ فطرانہ، واجب ہے، تے جڑا صبح صادق تو بعد جمعہ اس دا فطرانہ نہیں ہے، اے گل جن اس جمپ تو گزرنا ہے نا، وہ دا فطرانہ ہے کہ جس نے جڑا نہیں گزریا، جڑا جمپ تو پیچھے ہی مر گئے یہ نہیں گزریا، تے یا وہ بعد وچ وجود وچ ہے کوئی پئی کھانے چ کے کوئی نہیں، آ صبح صادق والے جمپ تو گزرنا ہے جی اینو پکاؤ اج بے جڑا اتوں گزریا نا وہ دے تے واجب ہے، واجب ہو گیا، پاویں گزرنے تو بعد مر جائے، جڑا پہلو مر گیا اس تے بھی کوئی نہیں، واجب ہے، وہ دے تے اس تے بھی کوئی نہیں، یہ بس ایک لاز ہے اندے میں جڑا گزر گیا اس تے واجب ہو گیا جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس وہ جو ہن اس دے اتے مسئلے ہوئی پس وہ جو فوت ہو گیا اس سے پہلے اور صبح صادق تو نہیں واجب فطرہ اس کا، اس لیے کہ وجوب کا وقت پایا گیا، اور نہیں ہے وہ من اہل صدقہ، کیونکہ تو فوت ہو گیا، فوت ہوئے تو نہیں انہاں کے اٹھ چل کے مسجد نماز جماعت پڑھا بعد لمحہ پہ، پس نہیں لازم اس کو، پس جڑا پہ راتی فوت ہو گیا، اور اگر فوت ہوا طلوع فجر کے بعد تو چونکہ جمپ گزر گئے پس صدقہ فطر واجب ہے، اس لیے کہ پایا اس نے وقت اور وہ اہل بھی ہے وے، سنیں اچھا جی جمپ تو بعد کم بنے، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ جو اسلام لایا یا دنیا پہ تشریف لایا طلوع فجر کے بعد، کس کے بعد؟ تو نہیں واجب فطرانہ اس کا علامہ کرنا، علامہ یہ جمپ تو بعد جمعے تو جمپ تو بعد آل بنے، اور وہ بندہ جو تھا کافر پس اسلام لایا طلوع فجر سے پہلے،
طلوع فجر سے پہلے اسلام لے آیا. یا راتی تھا وہ فقیر تیندی لاٹری نکل آئی پس غنی ہو گیا اس وقت. کس وقت؟ طلوع فجر تو پہلے. اور طلوع فجر ہوئی حالانکہ وہ کافر مسلمان ہے تو ہے امیر بھی اور یہ فقیر غنی ہے تو واجب ہو گیا فطرانہ اس کا. جی فطرانہ واجب ہو. جمپ تو گزرے اہل بھی ہے تو امیر بھی ہے تو کی ہو گئے فطرانہ واجب ہو گئے. اچھا جی مسئلہ نمبر پیچھے بھی آیا سی. اور اگر کہا مالک نے اپنے غلام کو جب آئے گا یوم الفطر تو یوم کدوں شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر صبح صادق تو کتوں صبح صادق. شری دن. کہا اس نے غلام کو جب آئے گا یوم الفطر تو پس تو آزاد ہے. تو آزاد ہے. انہیں ہوں آزاد ہونا ہے صبح صادق تو بعد کیونکہ یوم فطر آنا ہے تے انہیں آزاد ہونا ہے. تو یوم فطر کدوں ہونا ہے؟ صبح صادق تو بعد ہونا ہے. ہونی. پس آ گیا یوم فطر یہ غلام آزاد بھی ہو جائے گا اور واجب ہے مولا پر فطر بھی اس کا اتق سے پہلے بلا فصل. چونکہ جمپ ٹپے جمپ جمپ ٹپے. آزاد ہو گیا تو چونکہ جمپ ٹپے ہے فطرانہ مالک دے واجب ہو گئے جی. اور اگر کہا اچھا جی اور جب فوت ہو گیا وہ بندہ. لو جی مسئلے نمبر ضروری جی. اور جب فوت ہو گیا وہ بندہ جس پر زکوٰۃ ہے زکوٰۃ ذمے آ گئی سی تو کی ہو گیا بہت ہو گیا. یا فطرہ ہے یا کفارہ او زہار دا قسم دا قتل دا یا نظر منی سی تو کی ہو گیا بہت ہو گیا. یا حج ذمے تھا امیر سی تے اجے کیتا کوئی نہیں بہت ہو گیا. یا روزے رکھنے سن او مسافر سی بیمار سی تو وقت ملیا تو کو نہیں رکھے بعد یا نمازیں اس کے ذمہ ہیں عرشے بچا نہیں گئی آ گیا. اور نہیں وصیت کی اس نے اس کی اپنی طرف وصیت کو نہیں کی تھی کیا چیزاں میرے ذمہ جت کرے جے نہیں لیا جائے گا اس کے ترکے سے ہمارے نزدیک. ہوں تو ترکے کو قاضی صاحب فیصلہ کرن کے دیا چیزاں جاری کرو یہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ تبرو کر دیں اس کے ورثا اس کے ساتھ پھر حرج کوئی نہیں. ابا اپنا سانے انہاں دی خاطر وہ مریا 60 سال تک. اور یہ جو وارث ہیں وہ اہل تبرو سے بھی ہیں لیکن اگر وہ رک جائیں نہ کریں تو جبر نہیں کیا جائے گا ان پر جبر نہیں کیا جائے گا ان پر. اور اگر وصیت کر گیا اس کے ساتھ کہ میرے ذمہ چیزاں جے وہ تو جائز ہے اور نافذ ہوگا اس کے مال کے ثلث سے سارے وچوں نہیں کندے وچوں مال دے ثلث سے باقی وہ کرنا چاہن تو انہوں دی مرضی. اور اگر مر گیا عشر کی ادائیگی سے پہلے بغیر وصیت کے عشر دا تعلق سر نال نہیں زمین نال ہے تو زمین موجود ہے تو قبر سے لے گئے لہذا پس عشر پس بے شک لیا جائے گا عشر. بندے سارا فصل چک لے ہیں تو بندہ فوت ہو گیا تو عشر لینا ہے. عشر دانے تو ورثا دینے لیکن عشر پچھوں کیونکہ ان کا تعلق زمین نال سر نال نہیں اے گل ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور مستحب ہے لوگوں کے لیے یہ کہ نکالے فطرہ طلوع فجر کے بعد فطر والے دن مصلی کی طرف نکلنے سے پہلے صبح صادق ہو گئی ہے نا
تے ہن جڑا اپنا اپنا فطرانہ ہے نا غرباء نو پہنچا دین. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور مستحب لوگوں کے لیے یہ کہ نکالیں فطرہ طلوع فجر کے بعد یوم فطر کو مصلی کی طرف نکلنے سے پہلے. او عیدگاہ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غنی کر دو ان کو سوال کرنے سے اس دن کی مثل میں. کم از کم اج انہاں نوں سوال کو کی کر دیو غنی کر دیو. ہن سنیا جی امر بالاغناء کیلا تاکہ نہ مشغول کر دے فقیر کو، نہ مشغول ہو جائے فقیر سوال کے سبب نماز سے. روٹی کو نہیں بچے بھوکے نے یہ سوال کرن لگ پہ لوگوں کو تو نماز اندی رہ جائے گی. کوشش کرو بھی نماز پڑھ لوے جی. اور یہ بات تقدیم کے ساتھ ہے مصلی کی طرف نکلنے سے پہلے تاکہ بھی روٹی کھا لیں. اور آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ تو فرمان ہے، یہ فعل رسول ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ سرکار نکالتے تھے فطرہ پہلے سے کہ تشریف لے جاتے مصلی کی طرف. قول شیخ رحمہ اللہ کا اگر مقدم کر دیں فطرہ کو یوم الفطر سے پہلے تو جائز ہے. عید والے دن تو صبح صادق تو پہلے فطرانہ کو دے دے ویتے اس لیے کہ یہ جائز ہے تے مستحب ہوئی ہو. صبح صادق تو بعد مستحب ہوئی ہے اس لیے کہ جائز کیوں ہے ادا کر دیا اس نے بعد تقرر سبب کے. پس مشابہ ہو گیا تاجیل فی الزکوٰۃ کے، جیسا کہ زکوٰۃ پیشگی اور نفس وجوب تو بعد. فتاوی میں فرمایا بھی کنا کو جلدی جائز ہے تاجیل فطرہ کی یوم الفطر سے پہلے ایک دن یا 2 دن. اور فرمایا خلف بن ایوب رحمت اللہ علیہ نے جائز ہے جب داخل ہو جائے کون اور نہیں جائز رمضان سے پہلے. فرمایا نو بن ابی مریم نے جائز ہے نصف اخیر میں رمضان سے پہلے جائز. مختلف قول آ گیا جی. سنا جی 15 تو بعد ٹھیک ہے پہلے نہیں. اور صحیح یہ ہے کہ جائز ہے فطرہ جب داخل ہو جائے کون، اور یہی اختیار ہے محمد بن فضل رحمہ اللہ کا اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر مؤخر کر دیا لوگوں نے فطرہ کو یوم الفطر سے تو نہیں ساقط ہوگا فطرہ جی، اور لازم ہے ان پر نکالنا فطرہ فطرانہ جنہوں اسی آنے ایتھے لفظ کی لکھا فطرتن. چلو جی اے بھائی نکالنا واجب ہونا ہوتے کانا علیہم اخراجھا. او وجہ سنو اس لیے کہ قربت کی وجہ فطرہ میں معقول ہے او کیڑی ہے، اور وہ صدقہ کرنا بالمال یہ قربت نیکی ثواب دا کم ہے ہر وقت ہر وقت. پس نہیں مقدر ادائیگی کا وقت اس میں تو پھر جی قربانی بھی تو رہ جاوے تو پھر 15-16 نو قربانی بھی تو کر لوے او کیوں نہیں ٹھیک. برخلاف اضحیہ کے کیونکہ قربت قربانی میں وہ اراقۃ الدم ہے خون بہانا،
یہ خون بہانا یہ غیر معقول ہے، شریعت نے کہا اس لیے پس نہ ہوگی قربانی قربت مگر وقت مخصوص میں، اے وجہ ہے جی اے تو وجہ ہے کہ دن گزر جان تو پھر کی کرنا ہے، اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گی کیا؟ پس فطرہ نئے ساکت ہوگا تاخیر کے ساتھ، اگرچہ لمبی ہو جائے مدت اور دور ہو جائے مدت، اور اسی طرح بالافتقار فقیر ہونے کے سبب سے، جب کہ فقیر ہو گیا یوم الفطر کے بعد، آج امیر سی تے 2 شوال نو کی ہو گیا تو فطرانہ سر تے ہے کہ کوئی نہیں تے ہے، اس لیے کہ فطرانے کا وجوب نئے تعلق پکڑتا مال کے ساتھ، محض تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ، اور مال تو شرط ہے کس میں، لہذا مال کا ہلاک وجوب کے بعد نہیں ساکت کرے گا فطرے کو، جیسا کہ حج، جیسا کہ فرض ہونے تو بعد پیسے ایسن کیتا کو نہیں ساکت نہیں ہونا اور ذمہ آ گیا سنیں آئے برخلاف زکوٰۃ کے، زکوٰۃ دا مسئلہ برخلاف زکوٰۃ کے، کیونکہ زکوٰۃ ساکت ہو جاتی ہے مال کے ہلاک ہونے کے ساتھ، مسئلہ پڑھے ہیں مال ہلاک ہو گئے تھے، کدوں ہلاک ہو گیا؟ سال گزرنے تو بعد، پہلوں ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ؟ جب مال ہے تو زکوٰۃ ہے، مال نہیں تو زکوٰۃ۔ توجہ کریں میں، اور نہیں کہتے ہم بلا نقولو ایویں ہوں کہ بے شک قربانی ساکت ہو جاتی ہے ایام نہر کے گزرنے کے ساتھ، سوال ہے تو جدو مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ کوئی نہیں، تو یہ ایام نہر گزر گیا تو قربانی بھی پھر ساکت ہونی چاہیے تھی، پھر قربانی بھی ساکت ہونی چاہیے۔ سنو قول مسئلہ، اور نہیں قول کرتے ہم کہ بے شک قربانی ساکت ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ ایام گزرنے کے ساتھ، یہ نہیں ہم قول کرتے، لیکن منتقل ہو جاتا ہے وجوب تصدق بالقیمت کی طرف، کدھر منتقل ہو جاتا ہے؟ بالقیمت کی طرف، وجہ سنیں جی، اس لیے کہ عراقہ تو دم نہیں ہے وہ قربت مگر وقت مخصوص میں، اور تصدق بالمال پس وہ تو قربت ہے 12 مہینے 24 گھنٹے دن رات صبح و شام۔ اچھا جی مسئلہ، اور وہ بندہ کہ ساکت ہو گئے اس سے رمضان کے روزے بڑھاپے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے ٹھیک ہی نہیں ہوندا پیا، پس صدقۃ الفطر لازم ہے، صدقۃ فطر لازم ہے، لازم ہے، کیا ہے؟ صدقۃ الفطر لازم ہے، لہو اس کو لازم ہے صدقۃ الفطر، فطر لا تسقط عنہ وہ ساکت نہیں ہوگا۔ سنیں بھئی روزے ساکت ہو گئے کس وجہ سے؟ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، صدقہ فطر انہیں دینا ہے، اور روزیاں دا نہیں، وہ تو وکھری شے ہی، یہ فطرانہ چلتا ہے بندہ مسئلہ چل رہے مطلب روزیاں دا سمجھو تو وکھرا فدیہ علیحدہ ہی، وہ تو اور چیز ہے۔ وجہ نہیں ساکت ہوگا صدقہ فطر اس بوڑھے سے، اگر جدو امیر ہوئے تھا، اس لیے کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے صغار پر، کہ کوئی نہیں، واجب ہوتا ہے، اور انہم اور ان سے باوجود عدم صوم کے ان سے ہیں، ہاں اس لیے کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے صغار پر اور ان کے غیر پر، غیر تمراد مجنون کی مجنون ہو،
پڑھے نا پیچھے غیر ہوئی اور کہڑے ہوں غیر تھے اور تو کون ہیں ہاں اینو ٹھیک کریو تو غلطی نے بعد باوجود کہ نہیں روزہ ان سے انہاں تے تو روزہ ہی اس دے باوجود بھی پس اسی طرح نہیں ساکت ہوگا عدم صوم کے ساتھ بالغ سے. بابا بالغ ہے کہ نہ بالغ ہے؟ کیبر جڑا بڑا بابا اچھا مطلب 60 تو بعد پھر نابالغ ہو گیا جی. یا جڑا مریض ہے 35 سال دا بالغ ہے کہ نہ بالغ. لہذا ان سے بالغ سے روزہ نہیں رکھنا تو صدقہ فطر ساکت نہیں ہوگا. یہ ان قسم ہے بتا کہ بابا ہوں بالغ ہی نہیں رہا جی. کتاب الصوم معاذ مؤخر کیا ہے شیخ نے کتاب الصوم کو. کس سے؟ حج سے. کس سے؟ ہاں زکوٰۃ سے. کس سے؟ آج تک ہونا ہے جی. باوجود اس بات کے کہ یہ صوم محض عبادت بدنی ہے جیسے نماز ہے. یہ پیچھے بھی توجہ آئیے. اور مقدم کیا زکوٰۃ کو اس پر اقتدا کرتے ہوئے قرآن کی. کس کی؟ اقتدا کرتے ہوئے قرآن کی. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا کہ کنی جگہ تے 80 کے 82 ہاں اینی جگہ تے. اور اسی طرح حدیث میں بھی سونے دا فرمان بنی الاسلام علی خمس پڑھی جے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان. تیسرے نمبر تے کون؟ صوم رمضان ہے. زکوٰۃ تو بعد ہے نا. اے دلیل دیتی بھی اتھی بھی ترتیب ہے تیسرے نمبر تے. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس وجہ تو بعد چلے آندا ہے. اچھا جی روزے دا معنی کی اور صوم لغت میں رکنا جس شے سے بھی ہو جس وقت میں بھی ہو کسے شے کو رکنا کسے وقت رکنا ان دا لغتاً امساک یہ ہے. لغتاً امساک. قال اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو فرمایا فقولی انی نذرت للرحمن صوما. تو کہہ کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی. یعنی امساک عن الکلام کی گل نہیں کرنی. ایتھے گل نہ کرنے نو کیا کہ صومن کیا کہ ہے شاباش ہے. اچھا جی شریعت وچ صوم کندہ نہ ہے. شرع شریف میں صوم عبارت ہے مخصوص رکنے سے وہ کیے اور وہ رکنا شہوتین کے پورا کرنے سے پیٹ کی شہوت کھانا پینا اور فرج کی شہوت سے رکنا. مخصوص شخص سے کس سے؟ او کیڑے اور وہ یہ کہ ہو وہ شخص پاک کس سے؟ حیض اور نفاس سے. اے شاباش سے. اور مخصوص وقت میں وہ کونی اور وہ طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب افتش شمس تک صفت مخصوص کے ساتھ. صفت امساک مخصوص شخص مخصوص تے اور وقت مخصوص گوا تے اور وہ یہ کہ ہو علی قصد تقرب او نیت کر کے کی کر کے اے چار وندے وچ مخصوص خصوصیتاں نہیں. اچھا جی توجہ جی. پھر روزے کے لیے 3 درجے ہیں. روزے کے لیے میرے لئے اور کوئی لکھے ہیں. اچھا صوم العموم صوم الخصوص صوم خصوص الخصوص. صوم العموم رکنا
پیٹ کا اور فرج کا شہواتین کے پورا کرنے سے، نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی دے نیڑے جانا، ایک ہی ہے صوم الخصوص۔ ایندے نال روکنا کان کو، آنکھوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، باقی جوارے کو کرتوتیات سے، کس سے؟ آثام سے روکنا، ایک ہی ہے یہ صوم الخصوص ہے۔ وصوم خصوص الخصوص، دل کا روزہ ہموم دنیا سے، افکار دنیویہ سے، دل نو ہموم دنیا کمینے غم تے دنیا دے افکار کولوں خال روکنا، اور صوم یعنی امساک، اور دل نو روکنا کندے کولوں؟ ہموم دنیا کو افکار دنیویہ کو، اور روکنا دل کو ما سے واللہ تعالی سے بالکلیہ، ایک ہی ہے صوم خصوص الخصوص ہے۔ او جڑا صوم العموم ہے نا، کون؟ صوم العموم، او شام والے ختم ہو جاندہ ہے، اے صوم الخصوص مرن والے ختم ہونا ہے، تو خصوص الخصوص بھی ادو ہی ختم ہونا ہے، بلکہ اس ختم نہیں ہونا، ماں سے واللہ کسی نے دیکھنا ہی نہیں جی۔ انہاں دی افطاری جڑی انہاں جی اللہ دا دیدار ہے، انہاں دی صوم الخصوص جڑا ہے نا، صوم و خصوص الخصوص، ان دی افطاری اللہ دا دیدار ہے، تے صوم الخصوص دی افطاری جنت ہے، تے صوم عموم دی افطاری روزانہ کاری عبداللہ صاحب جڑی مسیح کراندے نے جی آگے سمجھ کے کوئی نہیں ہیں۔ فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے روزہ دو قسم ہے، واجب اور نفل، کیا ہے؟ روزہ دو قسم ہے، واجب اور نفل، اور اس کی شرح میں ہے کہ روزہ تین قسم ہے۔ صوم مستحق العین، صوم جیسے صوم رمضان اور نظر معین، اے مستحق العین معین، اور صوم فی الذمہ کی، صوم فی الذمہ معین نہیں لیکن ذمہ ہے، جیسے مطلق نظر، کفارے، رمضان کی قضا، یہ معین نہیں ہے لیکن ذمہ ہے، اور صوم ہوا نفل، جدو دل کرے، جدو دل کرے، اور نہ بڑی اولاد کی طرف سے اگرچہ ہوں وہ اس کے عیال میں، اور نہ نکالے اپنے مکاتب کی طرف سے، اور نہ اپنے ممالک للتجارت کی طرف سے، اور نہ نکالے اور عبد شریکین کے درمیان، نئے فطرہ کسی ایک پر دونوں سے، اور بس مکی گل، اور ادا کرے مسلم فطرہ اپنے کافر غلام کی طرف سے، اور فطرہ نصف سا ہے گندم سے، یا پورا سا کھجور سے، یا کشمش سے، یا جو سے، اور سا اندہ بھی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما 8 رتل ہے عراقی، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے
5 رتل 5 رتل اور 1 رتل کا ثلث رتل کا ثلث ہے اور وجوب فطرہ بے فکرہ تعلق پکڑتا ہے پکڑتا ہے طلوع فجر کے چلو جی فجر ثانی کے طلوع کے ساتھ سالی کے طلوع کے ساتھ یوم الفطر سے یوم الفطر سے پس وہ جو وہ جو فوت ہو گیا ہو گیا پہلے سے پہلے اس سے نئے واجب فطرہ اس کا واجب فطرہ اس اور وہ جو اسلام لایا وہ جو اسلام یا پیدا ہوا یا پیدا ہوا طلوع فجر کے بعد طلوع فجر کے بعد تو نئے واجب واجب فطرہ اس کا اس کا اور مستحب یہ ہے مستحب یہ ہے کہ نکالیں لوگ فطرہ نکالے لوگ فطرہ فطر والے دن فطر والے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے پس اگر مقدم کر دیں اس کو اگر مقدم کر دیں اس کو یوم فطر سے پہلے فطر سے پہلے تو جائز ہے جائز ہے اور اگر اور اگر مؤخر کر دیں فطرہ کو مؤخر کر دیں فطرہ کو یوم الفطر سے یوم الفطر سے تو نہیں ساکت ہوگا تو نہیں ساکت اور ہوگا ہوگا یعنی لازم ہوگا ان پر لازم ہوگا ان پر نکالنا فطرہ کا